बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची के हवाले से, और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से, जिसमें वफ़द ने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मुआहदे हुए थे उनमें ताख़ीर पर इज़हार तशवीश किया है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि चूँकि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ धड़ों को मिलाने के लिए डॉक्टर यानी जो गवर्नर सिंध हैं कामरान टिसोरी साहब, वो काफ़ी कोशिशें कर रहे थे, जिस मिशन पे उनको लगाया गया था, तो अब लगता है ऐसा है जैसे बहुत जल्द ये मिशन पूरा हो जाएगा और मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ धड़े हैं उन्हें मुत्तहिद किया जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा, किस तरीके से शराकत दारी होगी, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपली सब लोग एक तरफ नज़र आते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, चूँकि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए और उसके बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शंस पर भी एक सवालिया निशान उठा कि अगर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं क्योंकि हल्का बंदियाँ उसमें तब्दीली करनी है, तो फिर मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जो एक मुतालबा है कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्त करना चाहिए और हर हलके में, हर यूसी में नफूस की तादाद को बराबर होना चाहिए। अगर इस पर अमल दरामद किया जाता है तो फिर बहुत मुमकिन है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए जाएँ। नाज़रीन, जमात इस्लामी इस हवाले से हमें बड़ी मुतहर्रिक नज़र आती है, ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से, और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो मुसलसल एहतजाज के ज़रिए, मीडिया टॉक्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए बारहा इस बात को बावर कराते रहे हैं कि कराची का जो निज़ाम है या उसके बल्दियाती जो मसाइल हैं वो सिर्फ़ कराची के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं। मेरा नाज़रीन, इसी बारे से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा जमात इस्लामी हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, अब्दुल रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल रशीद साहब, मुझे बताइएगा कि अब जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हमें देखने को मिली अमीर जमात इस्लामी कराची की जानिब से, और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद 7वीं मरतबा फिर सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी कर दिए जाएँ। क्या कहते हैं सर, आप क्या लग रहा है आपको कि क्या हुकूमत जो है वो बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्दियाती इंतखाबात जो है वो हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है, और वैसे ही 2 साल का अरसा हो गया है इंतखाबात नहीं हुए, लेकिन शेड्यूल आने के बाद भी मुतवातिर तारीखें तब्दीली की आई हैं और एक बार फिर जो है वो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जी ये हुकूमत अपनी बुनियादी आईनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार कर रही है, और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ दो टोक और बहुत वाज़ेह है कि अगर दोबारा सूबाई हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन ने कोई ताख़ीरी हरबा अपनाया तो हम जो है वो कोर्ट से रुजू करेंगे, जबकि अदालत आलिया भी इसके ऊपर बहुत वाज़ेह तौर पर फैसला दे चुकी है। जहाँ जी जी, अब्दुल रशीद साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी, अब्दुल रशीद साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, यानी जमात इस्लामी की जानिब से जिस तरीके से बारहा जो है इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, और इस हवाले से जमात इस्लामी ने एक तवील धरना भी दिया जो कि सिंध असम्बली के मरकज़ी दरवाज़े पर धरना था। उसके बाद जमात इस्लामी के मुज़ाकरात हुए सिंध हुकूमत से, बाकायदा मुआहदा भी हुआ, लेकिन शायद उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो सका। जी, अब्दुल रशीद साहब, क्या कहते हैं सर, आपका माजी में सिंध हुकूमत के साथ मुआहदा भी हुआ था बल्दियाती क़वानीन में तरामीम के हवाले से, उस पर भी क्या अमल दरामद नहीं हुआ? जी, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और क़वानीन में तरामीम के हवाले से जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत से मुआहदा हुआ, और हुकूमत सिंध जो है वो उसके कुछ इब्तदाई शिकों के ऊपर अमल दरामद भी किया, उन्होंने बिल टेबल भी किया। फिर उसके बाद जो है क्योंकि सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी और MKM का दोबारा रोमांस बहाल हुआ है और इन्होंने दोबारा गठजोड़ किया है, तो ये ताख़ीर के हरबे इख्तियार कर रहे हैं। जहाँ तक हल्का बंदियों की बात हो रही है तो हल्का बंदियाँ ये बात ठीक है कि जो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं,
لیکن یہ قومی انتخابات اور جو جنرل انتخابات صوبائی 2018 کے ہوئے ہیں، اس پر بھی حلقہ بندیوں کے اوپر بھی بہت سارے خدشات موجود تھے. مسئلہ حلقہ بندیوں کا نہیں ہے، اس سے پہلے مسئلہ سینسس کا ہے. یعنی ہم تو مستقل یہ بات کر رہے ہیں کہ جی شہر کراچی یا سندھ کے بڑے شہروں کے اندر جو مردم شماری ہے اس کے اندر جانبداری برتی گئی ہے، اور سینسز ایک مشکوک اس وقت موجود ہیں جس کی وجہ سے آبادی کو ہی کم گنا گیا ہے. اب جو آبادی رجسٹر ہے جس کے اوپر MQM PTI مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سب نے اس کے اوپر دستخط کر کے اس مردم شماری کو قبول کر لیا، نوٹیفائی کر دیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ سب کھیلے بہانے ہیں اور یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں جو بہائے جا رہے ہیں. ہمارا موقع بہت واضح ہے کہ بلدیاتی انتخابات کو شیڈول کے مطابق ہو جانا چاہیے. رہ گئی بات سینسس کی اور مردم شماری کی، تو اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کا موقع بہت واضح ہے کہ بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ مردم شماری کا دوبارہ ہونا ناگزیر ہے. اچھا سر، گزشتہ دنوں آپ کے ساتھ کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو کہ لیاری جنرل ہاسپٹل میں تھا. کیا سر مسئلہ ہوا؟ آپ حالانکہ ان لوگوں کے بلانے پہ ہی لیاری جنرل ہاسپٹل گئے تھے، اس میں کیا مسائل پیش آئے تھے؟ دیکھیں، لیاری جنرل ہاسپٹل اس وقت جو ہے وہ کرپشن کی ایک بہت بڑی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، اور وہاں کی جو میڈیکل کالج کے پرنسپل انجم رحمان ہیں، جن کو سندھ حکومت نے پہلے ہی برطرف کیا ہے 2016 میں، لیکن وہ کورٹ سے اسٹے لے کر مستقل بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی سندھ ADP کی جو اسکیم بے نظیر شہید میڈیکل کالج لیاری کی، اس میں 60 کروڑ سے زائد کا غبن کر کے وہ خاتون بیٹھی ہیں. اور لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر اس وقت پینٹا گینگ کام کر رہا ہے، جس کے اندر جس کی دیوی یا جس کی آپ کے لئے سربراہ انجم رحمان ہے، پھر عزیر لال ہے جن کو سندھ حکومت نے ہی دوبارہ سسپینڈ کیا، پھر پریولیج موشن کے اوپر اس کی تعدیب ہوئی، لیکن وہ بھی اسی کی آڑ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. وہ PRO بن کر کے بیٹھا ہے، غیر قانونی طور پر ترقیاں پائی ہیں. اسی طرح وہاں پر شبانہ اور اس طرح کی کچھ خواتین ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ کرپشن کو شیلٹر دینے کے لیے اپنے عورت ہونے کا استعمال کیا ہے، اور ماضی کے 3-4 جو MS ہیں ان کے اوپر بھی وہ برے الزامات لگا کر کے اور ان کو وہاں سے رخصت کیا گیا ہے. اس وقت لیاری جنرل ہاسپٹل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایک میل نرسنگ کالج ہے جس کے اندر کوئی 200 کے قریب طالب علم جو ہے وہ انرولڈ ہیں، اور ان کے ماہانہ اسٹیفن 30,000 روپے ملتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کو نہیں دیے جا رہے تھے. اس کے اوپر جب ان لڑکوں نے ڈیمانڈ کی تو ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جو حبس بیجا میں رکھا گیا، ان کو جنسی ہراسمنٹ کا شکار بنایا گیا. اس سارے عمل پر جب وہ اسٹوڈنٹ میرے پاس پہنچے، کیونکہ میرے حلقے کے اندر یہ نرسنگ کالج ہے، اور میں نے اس کے اوپر منسٹری سے بات کی، اسمبلی میں بزنس کیا، اس پہ انکوائری کمیٹی بنی، اور طالب علموں کے لگائے ہوئے الزامات درست ثابت ہوئے. اس الزامات کی بنیاد کے اوپر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق وہ شبانہ نامی پرنسپل کو وہاں سے برطرف کیا گیا، لیکن وہ وہاں کا چارج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پیر غلام نبی شاہ جیلانی صاحب MS بن کر کے لیاری جنرل ہاسپٹل کے آئے. انہوں نے کچھ کرپشن کے حوالے سے معاملات کے اوپر سندھ گورنمنٹ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی، بطور MPA میرے علم میں لے کر آئے. میں نے اس کے اوپر بات کی. یعنی 2021-22 کے بجٹ کا 28 کروڑ روپے کی رقم ہے جس کو جو ہے ہڑپ کر لیا گیا. آئیکونک کے نام سے ایک جعلی کمپنی بنائی گئی، 12 لاکھ روپے کے بیڈ خریدے گئے، اور جب وہاں کے MS اور اسٹوڈنٹ، یعنی MS کو اغوا کیا گیا تھا، اس کو پولیس نے وہاں سے نکالا. جب ان کی کمپلین کے اوپر ان کے بلانے پر میں گیا تو میرے اوپر بھی حملہ کیا گیا. میں لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر آج سے 2018 سے 2020 تک میں نے لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام کروایا. سندھ کا سب سے بڑا کولڈ فارمیسی اسٹور لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر بنایا. 3 سال کی میڈیسن جو ہے وہ اس کے اندر اسٹاک کروائی، لیکن آج میڈیسن موجود نہیں ہے، پیناڈول کی گولیاں موجود نہیں ہیں، مریضوں کا علاج نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں ایک پینٹا گینگ بن گیا ہے جو مستقل ہر ادارے میں کرپشن کر رہا ہے. وہاں کے 63 آکسیجن سلنڈر وہاں میڈیکل کالج کے PRO عزیر لال نے چوری کروائے. اور ان ساری صورتحال کے اوپر محکمہ صحت کی منسٹر عذرا پیچو صاحب کے علم میں ہے، وہ انکوائری کال کرتی ہیں، لیکن کون سے ایسے ہاتھ ہیں کہ جو اس پر ان کے اوپر شفقت کا سایہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ کرپٹ عناصر وہاں سے رخصت نہیں ہوتے. یہی وہ وجہ ہے کہ لیاری جنرل ہاسپٹل میں مسائل مستقل رہے ہیں اور اس کے اوپر میں مستقل بات کرتا رہا ہوں، تو انہوں نے اس کو نوگو ایریا بنا دیا ہے. میں اپنے حلقے کے ہاسپٹل کے اندر
جا نہیں سکتا. جب میں جاتا ہوں تو بے شمار وقت، یعنی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، آج سے 1.5 سال پہلے بھی میرے اوپر حملہ کیا گیا، میرے گھر پہ فائرنگ کی گئی. پھر اس کے بعد جب میں ابھی گزشتہ ہفتے 2 دفعہ گیا تو وہی صورتحال دوبارہ سامنے موجود تھی. اچھا تو اچھا سر، آپ سے اس کے علاوہ بھی ہم ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے، وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو متحد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، مختلف دھڑوں کو ملانے کی بات کی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ کسی خاص وجہ سے کیا جا رہا ہے، کسی خاص پارٹی کو یعنی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا آپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ کو ایک دفعہ پھر متحد کیا جا رہا ہے؟ لیکن اس وقت کراچی کے لوگوں نے بہت واضح طور پر اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب متحدہ قومی موومنٹ ان کی نمائندہ تنظیم نہیں رہی. متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی کے حقوق کے نام پر نعرہ لگا کر بہت ووٹ لیے، بہت مینڈیٹ لیا، لیکن وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی، بلکہ اس نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے کر کے ان سے اتحاد کر کے کراچی کے حقوق تلف کیے ہیں. ابھی ساری صورتحال پر سرویز کے بعد ثابت کر رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس اب حمایت موجود نہیں ہے، تو اس مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی سندھی کارڈ کھیلتی رہی، متحدہ قومی موومنٹ مہاجر کارڈ کھیلتی رہی، لیکن نہ پیپلز پارٹی نے سندھیوں کے حقوق کے لیے کچھ کیا، نہ ایم کیو ایم نے مہاجروں کے حقوق کے لیے کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہے اور مٹ چکی ہے تو اس گھوڑے کے اندر جان ڈالنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم کا جڑنا اس وقت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام دے کر کے، دہائیاں دے کر کے الگ ہوئے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی اپنے منشور اور ایجنڈے کے ساتھ موجود ہے، اور اسی طرح ایم کیو ایم حقیقی مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے موجود ہے. فاروق ستار صاحب علیحدہ ہو گئے، لیکن جب کسی کو سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم سے متعلق یا ایم کیو ایم کے وزراء سے متعلق یا ایم کیو ایم کے قائدین سے متعلق یہی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کراچی کے حقوق کو غصب بھی کیا، انہوں نے پرائیویٹ جائیدادیں بنائی، ان کے یہ ہوٹلوں کے مالک بن گئے، ان کی اراضیاں، یہ چائنا کیٹنگ، بہت سارے ایسے عنوانات ہیں کہ جو بہت واضح طور پر سامنے موجود ہیں. لہٰذا اس وقت کراچی کا مینڈیٹ چرانے کے لیے ان سارے حربوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کے لوگ اگر یہ اکٹھے بھی ہو جائیں تو ان کے مقدر میں شکست ہی موجود ہے. چلے، بہت بہت شکریہ عبدالرشید صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، جماعت اسلامی کے رہنما اور ممبر پروونشل اسمبلی عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ کہ کس طریقے سے جو کراچی کے انتخابات ہیں، بلدیاتی انتخابات، ان کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے. دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو متحد کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، صوبائی وزیر ہیں جناب تیمور تارپور صاحب. السلام علیکم تیمور صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں. جی تیمور صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں جو کراچی میں ہونے ہیں، اس کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ انتخابات ہو جائیں گے، یا پھر ایسا ہے کہ کیونکہ حلقہ بندیوں کا بھی مسئلہ ہے، متحدہ قومی موومنٹ کی بھی درخواست ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ ان کو ملتوی کیا جائے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جہاں تک بات ہے اس بلدیاتی الیکشن کی، تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں جلد سے جلد ہونے چاہیے. یہ جو ایک امپریشن آج کل آیا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا بڑا پاپولیرٹی گراف جو ہے اوپر چلا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ لوکل باڈیز کے رزلٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا گراف اوپر چلا گیا یا -0 پہ پہنچ گیا ہے. کیونکہ جو ریسنٹلی جو ہوئی ہیں چیزیں، جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ، جو شخص اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کے گھومتا تھا اور باتیں کرتا تھا ریاست مدینہ کی، وہ کتنا گھٹیا اور گرو آدمی تھا. بہرحال یہ پرسنل چیزوں میں نہیں جاؤں گا، پر کیونکہ کوئی ایسا شخص جو کہ اس ملک کا وزیر اعظم بننے کا شوق رکھتا ہے اور ایک دفعہ بن بھی چکا ہے، تو ایسے انسان سے جتنا دور رہے اتنا بہتر ہے. بہرحال جہاں تک بات ہے ہمارے کولیشن پارٹنرز کی، ایم کیو ایم کی، تو آف کورس ہماری ان سے یہ بات چیت پہلے ہوئی بھی تھی. وہ چاہتے ہیں کہ پہلے سینسز ہو اور اس کے بعد
الیکشن ہو. تو پرسنلی میں الیکشن چاہتا ہوں، پر ہماری جو کمٹمنٹ تھی وہ کہ سینسز ہونے چاہیے. ہم بھی سینسز کے فیور میں ہیں، ایم کیو ایم بھی سینسز چاہتی ہے. پر جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کرو تو میرے خیال سے سیاسی لوگوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی قیادت کو الیکشن سے کبھی دور نہیں جانا چاہیے. الیکشن میں سمجھتا ہوں پرسنلی جتنا جلد ہوگا اتنا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ذکر کیا، ابھی اسے متحد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مشن پہ ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مختلف دھڑوں کو ملایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ اور رہنماؤں نے بھی باتیں کی، انہوں نے کہا جی بالکل سارے دھڑے بھی ملا لیے جائیں، بانی لندن کو بھی بلا لیں تب بھی کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ لوگ باتیں کر چکے ہیں. کیا کہتے ہیں سر آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، جب تک ایم کیو ایم یونائٹڈ تھی تو وہ زیادہ میٹر کرتی تھی. ظاہری بات ہے ایک ہی پارٹی کے 4 دھڑے بن گئے تو ان کے ووٹ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد ان کی سیاسی طاقت کم ہو گئی. پہلے تو ایم کیو ایم کا کچھ اور سٹائل تھا، کچھ اور طریقہ کار تھا. اب وہ زیادہ بہتر، صاف ستھری جماعت ہو گئی ہے اور سیاسی جماعت ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر ٹرائی کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں پتا ہے کہ کر رہے ہیں کامران ٹیسوری صاحب، تو اچھی بات ہے. اگر وہ یونائٹڈ کر سکتے ہیں ان کو، بالکل کریں. اگر 4 دھڑوں کے ووٹ ایک ساتھ ملنے میں کامیابی ان کو مل گئی، جو کہ مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے، ان کی بہت زیادہ تلخیاں، بہت زیادہ دوریاں ہو گئی ہیں، پر میں دعا گو ہوں کہ ایم کیو ایم ایک بار پھر. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مل جائے تو کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے؟ ایک سیاسی جماعت ہے، اگر متحد ہو بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تیمور صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جو 27 دسمبر کو جلسہ ہوا اس میں موجود تھے. ایک بڑا طویل خطاب کیا آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، اور بہت مختلف نظر آئے اس دفعہ کے خطاب میں. جو میچورٹی، جس طریقے سے انہوں نے اتنا طویل خطاب کیا ہے، خاص طور پہ وزیر خارجہ رہنے کے بعد، کیا کہتے ہیں سر اس حساب سے آپ کہ اب جو ہے وہ کافی میچور اور بردباری نظر آ رہی ہے بلاول بھٹو زرداری میں؟ کیا کہیں گے؟ بہت ہی اچھی سپیچ کی چیئرمین بلاول نے، بہت ہی لمبی سپیچ بھی کی. اتنی لمبی سپیچ میرے خیال سے پلان تو نہیں تھی، کہ یہ ہونی تھی، گھنٹے زیادہ نہیں ہونی تھی. پر جو لوگ تھے، جو لوگوں میں جو جوش و ولولہ تھا، جس طرح سے وہ چیئرمین صاحب کو رسپونڈ کر رہے تھے، تو میرے خیال سے شاید چیئرمین صاحب کا دل نہیں مان رہا تھا کہ اپنی سپیچ کو ختم کریں. جہاں تک پولیٹیکل میچورٹی کی بات آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس ہمارے پیارے پاکستان کی کہاں کہاں پر مصلحت چل رہی تھی. امریکہ سے تلخیاں، سعودی عربیہ سے کچھ ناراضیاں، چائنا ہم سے سخت ناخوش تھا. پر بلاول صاحب کے فارن منسٹر بننے کے بعد سے ہر ملک میں ہر طرف مٹھائیاں بٹ رہی ہیں خوشیوں کی. امریکہ کی بات کریں تو وہ ایک پیج پہ ہیں، وہ ہمیں مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، اور کچھ پیکیجز بھی ہمارے لیے اناؤنس کرنے والے ہیں. آپ نے دیکھا سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بہت بہتری آئی ہے، یو اے ای کے ساتھ بھی. تو بیسکلی فارن منسٹر بننے کے بعد ان کی پولیٹیکل میچورٹی، ان کا ایکسپیرینس، اور آف کورس یہ سیاست تو ان کے خون میں ہے، ان سب چیزوں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں تو ایک بہت ہی میچور سیاستدان کے روپ میں بلاول بھٹو صاحب سامنے نظر آتے ہیں. اچھا سر، کچھ اپوزیشن پارٹیز نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا، یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پہ بھی انہوں نے بڑی باتیں کی کہ جی مطلب اگر بیوی شہید ہوتی تو وہ یہ چیزیں دیکھتی. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کم از کم اس دن تو ہمیں جو ہے نا کسی قسم کی تنقید یا یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اتنے تو پولیٹیکل ایتھکس ہونے چاہیے پارٹیز میں. بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بلاول صاحب ابھر رہے ہیں، جس طرح سے چیئرمین بلاول بھٹو کی سیاست ابھر رہی ہے، جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست بڑھ رہی ہے. ہم پنجاب میں بیچ میں کچھ کمزور ہو گئے تھے، وہاں پر بھی اب ہماری ایک اچھی گرپ، اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا رزلٹ آنا ہے. تو یہ چیزیں کافی لوگوں سے دیکھی نہیں جاتی. یہ چیزیں ہمارے سیاسی حریف، ہمارے سیاسی مخالف شاید برداشت نہیں کر سک رہے ہیں. اچھا سر، اب تھوڑی سی بات ہم جو ہے نا وہ پنجاب کی قومی سیاست کے حوالے سے بھی کرنا چاہیں گے. آصف علی زرداری صاحب بڑے متحرک رہے ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے اگر بات کی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ اعتماد کا ووٹ پرویز رشید اپنا لے پائیں گے، چودھری پرویز الہی، یا نہیں لے پائیں گے؟
ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو ہمیں ایکسپیرینس بتاتا ہے اور وقت بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جب بھی کسی چیز میں ہاتھ ڈالا ہے تو تختہ الٹانا ہو یا الٹے کو سیدھا کرنا ہو، انہوں نے دونوں چیزیں کر کے دکھائی ہیں. آپ کو اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اگر پریزیڈنٹ زرداری مدد نہ کرتے، کھل کے سامنے نہ آتے، اپنی گیم نہ ڈالتے، سیاسی گیم میں کہوں گا، تو شاید عمران خان آج تک ہم پر مسلط ہوتا. اسی طرح سے پہلے بھی جب پنجاب کی گیم ہوئی تھی، ہم سے کچھ بن کے لوگ پھر ہٹ گئے تھے کچھ پاورفل کوارٹرز کے کہنے پر، جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا پر ہو گیا. پر اب جو ہماری گیم ہے وہ الحمدللہ بنی ہوئی ہے، اور یہ جو میچ ہے یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب آلریڈی اپنا کر چکے ہیں. دا نمبر گیم از ڈن. اب صرف اور صرف اس دن کا انتظار ہے جب اعتماد کا ووٹ لیں گے تو آپ کے اور میرے سامنے آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اچھا سر، آج راجہ پرویز اشرف سے ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کی، اور سابق اسپیکر جو ہیں ان کی سربراہی میں ملاقات ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم اکٹھا کلیکٹیولی ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کر لیے جائیں تو ہمارے استعفے کیوں نہیں منظور کیے جا رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، مطلب کیونکہ یہ بات اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ جی حکومت، شاید پی ڈی ایم کی حکومت خائف ہے کہ وہ استعفے منظور کر کے دوبارہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف ان سیٹوں کو ریگین کرے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سیاسی حق اگر لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں تو اسے ایکسیپٹ کر کے الیکشنز، بائی الیکشنز کرا لینے چاہیے قومی اسمبلی کے بھی؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں بائی الیکشن تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، بائی الیکشن ہونا چاہیے، رائٹ ہے. اور اگر کوئی استعفیٰ دے رہا ہے تو اس کا استعفیٰ قبول بھی کرنا چاہیے. جس حالات سے آج پاکستان گزر رہا ہے، جو فائنینشیل کرائسس میں ہم ہیں اور جو اکنامک ہماری پوزیشن ہے، جس مصیبت میں ہمیں ڈالا ہے عمران نیازی نے اپنے 3.5 سال میں، تو کافی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں کنسیڈریشن میں لینا پڑتا ہے. پہلی بات تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا کہ کیونکہ ایک شخص کو الیکشن پھر سے کرانی ہے تو ہم اس کی وجہ سے 9 مہینے پہلے الیکشن کریں. تو اس چیز سے تو ہم بالکل بھی نہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اس پہ ایک سٹرن ڈیسیجن پی ڈی ایم کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو چکا ہے. پر یس، میرے خیال ہے جس سپیڈ پہ بائی الیکشن ہو رہے تھے ذرا وہ ہمیں بڑھانی چاہیے. اٹ از دا پروگریس آف دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کہ وہ کس طرح سے استعفے قبول کرتا ہے. پر میرے خیال سے ان استعفوں میں تیزی آنی چاہیے، اور یہ جو آج کل حالات ہیں اور جس طرح سے گراف گرا ہے عمران خان کا، اس کا پی ڈی ایم کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کیونکہ ان کی ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ استعفے کو ایک تو یعنی ہاتھ سے لکھا ہوا ہونا چاہیے، ہینڈ رائٹنگ میں ہونا چاہیے. دوسرے انہوں نے کہا کہ جی میں تمام لوگوں کو ایک ساتھ، راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ بلا کے نہیں استعفے جو ہے نا وہ اس کو قبول کر سکتا، میں ایک ایک کو بلاؤں گا، اس کے بعد دیکھوں گا. جس پہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ اس طریقے سے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، آپ کلیکٹیولی اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ کلیکٹیولی اگر استعفے قبول کیے جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی پاکستان کے اوپر بائی الیکشنز کا بھی ایک بہت بڑا بوجھ آئے گا؟ کیا کہیں گے سر؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں جو طریقہ کار ہے اسپیکر صاحب کا وہ بڑا اچھا طریقہ کار ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ سب ایم این اے جو استعفیٰ دینا چاہتے ہیں ان کو اپنے ہاں بلائیں، اسپیکر میں ان سے یہ کنفرمیشن کریں جو کہ نارمز ہیں، جو کہ طریقے ہیں، جو کہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ کرتے جائیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے 60% جو ایم این ایز ہیں وہ کھلا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، اور ان کے 20 سے 25 ایسے ایم این اے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. تو یہ جیسے جیسے وقت سامنے آئے گا عمران خان کو آپ زیادہ کمزور دیکھیں گے، عمران خان کو آپ زیادہ ویکن پولیٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر تیمور تالپور ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں استعفوں کے حوالے سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اجتماعی طور پہ دیے گئے، اور یہ تمام استعفے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو جمع کرائے گئے تھے جو کہ اسمبلی اسپیکر کو دے دیے گئے تھے. اور اس حوالے سے فلور آف دا ہاؤس پہ شاہ محمود قریشی کا بھی یہ کہنا تھا کہ جی ہم ہاؤس سے استعفیٰ دیتے ہیں. اس حوالے سے آج ایک
मुलाकात हुई कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेंबर नेशनल असम्बली का एक वफ्द है वो मिला, और इन तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान ने ये ख़ास तौर पे दावा किया कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो फिर उनके इस्तीफ़े मंजूर होने चाहिए। इस हवाले से राजा परवेज़ अशरफ का ये कहना था कि जब तक कि ये इस्तीफ़े या तो हाथ से लिखे हुए हों, यानी जो मेंबर ये इस्तीफ़ा दे रहा है उसकी अपनी हैंड राइटिंग में इस्तीफ़ा होना चाहिए, या वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ख़ुद ऐलान करे कि उसे इस्तीफ़ा देना है, तो फिर ये इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बात भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कुछ मेंबरान ने अपनी हाज़िरियाँ लगवाई हैं, और ये हाज़िरियाँ इसलिए लगाई गई ताकि एक तरफ तो जो मेंबर नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली के रुकन की जो तनख्वाहें होती हैं वो भी मिलती रहें। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मेंबरान हैं जो कोर्ट में भी गए हैं, कुछ मेंबरान ने उनको फ़ोन पे ये कहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, इसलिए तमाम इस्तीफ़े जो हैं वो इज्तमाही तौर पे कबूल नहीं किए जा सकते। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं शाहनवाज़ जदून साहब, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज़ जदून साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी शाहनवाज़ जदून साहब, क्या कहते हैं सर? एक तरीक़ाकार मौजूद है आइन में, और उसके तहत जो है ना इस्तीफ़े कोई भी मेंबर अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही ऐलान कर देता है कि वो इस ऐवान से दस्तबरदार होता है या इससे इस्तीफ़ा देता है, तो फिर ऐसी सूरत में इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाते हैं। अगर यही तरीक़ा है तो आप लोग एक दिन असम्बली में पेश हो जाएं और तमाम लोग फ्लोर पे खड़े होकर ये ऐलान कर दें कि जी वो इस्तीफ़े देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हर शख्स ऐलान नहीं करे या वो अपनी हैंड राइटिंग में इस्तीफ़ा नहीं देगा उस वक्त तक इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जाएगा। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, देखिए ये हुकूमत का दोगला मायार है कि असम्बली की फ्लोर पे तो तमाम हमारे जो MNAs थे वो खड़े होकर उन्होंने कहा है कि हम रिजाइन करते हैं अपने नेशनल असम्बली के मेंबरशिप से, लेकिन इन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किए। दूसरी बात ये कि तमाम मेंबरान ने अपने हाथ से लिखे हुए रिजिग्नेशन जमा करवाए। मुझे ये बताया कि जो इससे पहले गालिबन 9-10 लोगों का जो रिजिग्नेशन इन्होंने एक्सेप्ट किया था, क्या वो इनके पास पेश हुए थे जो इन्होंने एक्सेप्ट किए? तो ये क्यों नहीं कर रहे? इस वजह से आज भी एक डेलीगेशन गया था कि जब हमने अपने रिजिग्नेशन आपको जमा करवाए हैं, हमने दिए, तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? आप वो 10-11 लोगों का जो आपने एक्सेप्ट किया था, क्या वो आपके पास पेश हुए थे? दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि कुछ खाली हमारा एक मेंबर जो लियारी से था, शकूर शाह, वो कोर्ट गया है, बाकी हमारे कोई मेंबर जो मुनखरिफ हुए थे वो तो पहले हमसे चले गए थे। अप्रैल के बाद हमारे किसी मेंबर ने सैलरी नहीं ली। आप वहां नेशनल असम्बली के रिकॉर्ड से भी आप चेक कर सकते हैं, किसी मेंबर ने सैलरी नहीं ली, ना कोई मराहत लिए। तमाम मराहत जो हमारे मेंबरान के पास गाड़ियां अगर थी, अगर वो किसी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थे या मिनिस्टर थे, वो सारे वापस कर दिए। तो ये एक ऐसी ये प्रोपेगेंडा जो हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं कि सैलरियां ले रहे हैं। उस दिन तो सबने वो कहा है, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि भाई आप चेक करें, नेशनल असम्बली के रिकॉर्ड चेक कर ले कि अप्रैल के बाद किसी PTI के MNA ने सैलरी नहीं ली है। तो ये इनका दोगला मायार है और ये डर रहे हैं, इसलिए ये रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हमारे नेशनल असम्बली के मेंबरान के, क्योंकि इनको पता है, इनको अपनी शिकस्त इन्होंने देख लिया ना। इन्होंने जो 11 जो इस्तीफाए थी वो मंजूर करवाए थे और ये चेक करना चाहते थे कि आया ये वो हल्के थे, इन्होंने चुनकर उस पर कम से कम 2 महीने इन्होंने वर्क किया है। PDM ने उस पर वर्क किया इन 11 हल्कों पे कि ये 11 हल्कों का हम रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम बाई इलेक्शन करा देते हैं और हम जीत जाएंगे, उसके बाद फिर हम 10-10, 20-20 लोगों का एक्सेप्ट करके और हम इलेक्शन कराएंगे। लेकिन नतीजा इनके सामने आया, ये तमाम पार्टियां मिलकर भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दे सके। इसलिए हमारा एक डेलीगेशन दिया था और आज अगर ये फिर भी नियम ना माने तो मजबूरन हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप वो तरीका अडाप्ट कर लें, तो क्या उस तरीके को नहीं अडाप्ट किया जा सकता कि तमाम जो मेंबरान हैं वो अपने इस्तीफे हैंड राइटिंग में दे दें या फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कह दें?
डॉक्टर साहब, मैंने आपको कहा कि सब ने हैंड राइटिंग रिकग्निशन जमा करवाई है, फ्लोर द हाउस सब ने खड़े होके कहा है, वो रिकॉर्ड है नेशनल असेंबली का। जाहिर है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब नेशनल असेंबली से हम निकल रहे थे तो उस वक्त हमने कहा है कि भाई हम रिजाइन करते, तमाम मेंबरान ने हाथ खड़े करके कहा है कि भाई हम रिजाइन कर रहे हैं। तो वो तो सारा रिकॉर्ड है, इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। यही मैं बोल रहा हूँ ना कि वो 11 लोग, जो 11 लोगों को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, वो आया इनसे अलग मिले थे। परवेज अशरफ साहब ने उनको अलग बुला के और उनसे पूछ के जो ना इनके रिजिग्नेशन इन्होंने एक्सेप्ट किए थे। बात ये है कि ये दोगला मायार था इनका। ये समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी गिर गई है, इन 11 को हम इलेक्शन करा देते, अगर हम जीत गए तो आगे हम इनके जो इन्होंने रिजिग्नेशन दिए वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इनका जो सामने इनके आ गया है, अपना सामने नजर आ गया है कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए ये डर रहे हैं और हमारे जो इस्तीफा दिए हुए हमारे मेंबरान ने वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सर, तो अब आप समझते नहीं कि ये जो आप लोगों की एक प्लानिंग थी कि तमाम जो मेंबरान हैं, चाहे वो मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के हों, एक तरफ तो 2 असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, दूसरी जानिब कौमी असम्बली में भी तमाम जो मेंबरान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त वफादारी रखते हैं, वो अपने इस्तीफ़े पेश करेंगे ताकि एक साथ बड़े पैमाने पे बाई इलेक्शन कराए जा सकें। वो तो अब कामयाब होता नहीं नज़र आता है अगर इस तरीके से आप लोगों के रिजिग्नेशंस नहीं एक्सेप्ट किए जाते। फिर सिंध असम्बली में भी आप लोग अपने जो इस्तीफ़ा है वो चेयरमैन को तो जमा करा चुके हैं, वो भी जब उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा तो वो भी सिंध असम्बली में जमा किया जाएगा, वो भी इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए, बात यह है कि अभी हम तो नेशनल असेंबली में गए और पंजाबी असेंबली और केपी असेंबली का तो अभी जाहिर है पंजाबी असेंबली का जो कोर्ट का एक ऑर्डर आया है तो वो 10-11 तारीख तक उस पर वेट कर रहे हैं। तो जिस तरह वहां पे असेंबली तोड़ देंगे तो नेशनल असेंबली का भी अगर ये यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो तमाम हमारे मेंबरान सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि हमने रिजाइन किया, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि इनको करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास फिर कोई और रास्ता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे मेंबरान पहुंच जाते हैं तो इनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्शन से भागने की कोशिश तो कर रहे हैं। जाहिर है ये फेस नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ को। अभी हालिया 2 दिन पहले आप देख लें कि 31 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर बाई इलेक्शन थे, वो डिले कर दिए। कराची में 3-4 मरतबा लोकल बॉडी कराची हैदराबाद यहाँ पर इन्होंने डिले किए क्योंकि इनको हर तरह हर उससे इन्होंने जो सर्वे करवाए तो उनके पास जितने भी सर्वे आए हैं इनको यही सर्वे जो आए हैं कि भाई तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है और तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। तो इसलिए डर के हमारे ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से जो है बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो उनको मुत्तहिद कर लिया जाएगा। आप क्या समझते हैं, एक बेहतर अमल है, एक जो मुख्तलिफ धड़े थे वो एक हो जाएंगे और ये पार्टी जो है ना अब मुत्तहिद होके मैदान में आ सकेगी, या आप समझते हैं कि इसमें भी हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जाए कराची में, इसलिए इनको मिलाया जा रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, ये सारे अरबे तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए किए जा रहे हैं। पसे पर्दा कोई और है, सामने इनको रखा हुआ है खाली ये तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि कराची में 2018 का जो रिजल्ट आया उस वक्त तो ये हमारे खिलाफ एक नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया था कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ थी। अब जो उसके बाद बाई इलेक्शन हुए तो ये तमाम पार्टियों ने मिलके भी हमारे कैंडिडेट के आधे वोट भी नहीं उठाए। तो अब वो इन्होंने वो एक नया हरबा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये पिटे हुए लोग हैं, ये रिजेक्ट किए हुए लोग हैं। पीएसपी के पास क्या है? पीएसपी आप देखें जितने भी इलेक्शन हुए तो एक काउंसलर जितने वोट उन्होंने नहीं उठाए उनके कैंडिडेट ने, कहीं भी उनके कैंडिडेट ने 1000-1200 से ज्यादा वोट नहीं उठाए, नेशनल असेंबली हो चाहे सूबाई असेंबली हो। तो इसी तरह फारूक सत्तार ने भी इलेक्शन लड़ा भी महमूद मौलवी साहब के मुकाबले में, आपने देख के उनका रिजल्ट भी देख लिया, एमक्यू का भी रिजल्ट देख लिया। तो ये अगर इनको जमा कर देंगे तो सबको एक साथ जमा करेंगे तो फिर भी ये तहरीक इंसाफ का रास्ता नहीं रोक सकते हैं और कराची से पूरे सिंध का अवाम फैसला कर बैठे हैं कि इंशाअल्लाह इलेक्शन 2 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, इंशाअल्लाह तब्दीली सिंध के अंदर आने वाली है और इंशाअल्लाह इस मरतबा सिंध में भी हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे।
ٹھیک، تو یعنی مجھے بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے کچھ بھی نہیں ڈاکٹر صاحب، 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ مل کے بھی، کیونکہ انہوں نے تو مل کے لڑ لیا نا، 13 پارٹیوں نے مل کے ہمارے خلاف الیکشن لڑا. آپ ظاہر سینئر اینکر ہے، آپ کی ایک گہری نظر ہے گراؤنڈ پہ، تو آپ نے دیکھ لی کہ 13 پارٹیوں نے مل کے بھی ہمارے خلاف الیکشن لڑا. لیکن سر تو انہوں نے چیئرمین عمران خان جو آپ کی پارٹی کے ہیں، ان کی کراچی کی طرف کوئی خاص توجہ نظر نہیں آتی. آپ کے ٹینیور میں بھی کوئی خاص وزٹس یا کوئی خاص کام نہیں ہوئے؟ مختصراً بتا دیجیے گا مجھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں بہت کام ہوئے. اب وہ کام ہم نے کیے جو ڈی ایم سی اور کے ایم سی کے کرنے کے کام تھے، وہ کام ہم نے کیے. ہمارے ایم این ایز کو جو فنڈ دیے گئے فیڈرل سے، ہم نے یہاں نالے، بڑے نالے جو تھے، گجر نالا، محمود آباد نالا، اورنگی نالا، وہ صاف کیا ہے. روڈ بنائے ہم نے علاقوں کے اندر. جو چھوٹے چھوٹے کام تھے جو ڈی ایم سی اور کے ایم سی کے کرنے کے تھے، وہ انہوں نے نہیں کیے، وہ ہم نے کیے فیڈرل گورنمنٹ نے. اور مختلف گرین بس کا پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے. یہ کے سی آر پہ کام سٹارٹ ہوا ہے، اور دوسرے K4 کا منصوبہ ہمارے اس میں دور میں سٹارٹ کیا ہم نے. تو یہ پروجیکٹ جو کراچی کے لیے ایک بڑے پروجیکٹ ہے، تحریک انصاف کی مرہون منت یہ سٹارٹ ہوئے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، شاہ نواز جدون، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.